آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے میڈم، اگر آپ دوبارہ سے بتائیں کتنے کتنے روپے؟ 50 کروڑ اور 1 ارب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ 1 ارب رات کو کر دی گئی اور 50 کروڑ جو ہے وہ 50 کروڑ ہمارا ایک ایم پی اے لے کے ترکی بھاگ بھی گیا. مفتے کو انہوں نے رکھا اس لیے تھا کہ تم نے آرٹیفیشل یہ سب کر کے رکھنا ہے تاکہ جو ہی ہم اپنے حقدار کو لائیں اور وہ ڈالر کی قیمت جب آئے گی تو واہ واہ ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے اس جو تقریر ان کی تھی اس کو سیاسی ٹچ کیوں دیا وہاں؟ خان صاحب ہنسیں گے بھی تو ان کو تکلیف، خان صاحب ہنسیں گے بھی تو بھی ان کو تکلیف، خان صاحب اچھا کام کریں تو بھی ان کو تکلیف. اگر ان کی آڈیو لیک تو کیا یہ خدا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باغی کیوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین. ناظرین، اسحاق ڈار صاحب 4 سال بعد وطن واپس آئے اور انہوں نے سینیٹر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور اب وہ وزارت خزانہ کی کرسی بھی سنبھالیں گے پاکستان میں. اور ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے ان کے خلاف. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل ہوئی ہے تو کس نے کی ہے ڈیل؟ پی ٹی آئی نے اگر نہیں کی، عمران خان صاحب نے اگر نہیں کی تو کس نے کی ہے ڈیل؟ اس کے بعد آڈیو لیکس کا معاملہ ہم نے دیکھا، بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے. پاکستانی سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں. اگر پرائم منسٹر کی آڈیو سیو نہیں، پرائم منسٹر ہاؤس سیو نہیں، تو پھر کون سی جگہ پاکستان میں ہے جو سیو ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جی سی میں جو خطاب کیا عمران خان صاحب نے اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو ان سارے سوالاتوں کے جوابات لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی اے نیلم حیات صاحبہ. میڈم بہت شکریہ تشریف لائیں. جی بہت آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی پہلے تو ڈار صاحب کا آپ کو بتاؤں کہ نہایت بات ہے کہ ایسا شخص جس کو یہاں پاکستان میں اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، 4 سال وہ وہاں چھپ کر بیٹھا رہا، کبھی بیماریوں کے بہانے اور کبھی کوئی بہانے، اور جب نواز شریف نے کو آشیرواد دیا اور وہ واپس پاکستان منہ اٹھا کے آ گیا اور ہمارے سروں پہ اس کو وزیر خزانہ مسلط کیا جانے لگا، جو کہ خزانہ آگے لوٹ کے بھاگا ہوا تھا، ڈالر کا بیڑا غرق کر بھاگا ہوا تھا، اکانومی کا بیڑا غرق کر کے وہ شخص بھاگا ہوا تھا، اور اس کو باہر سے بلا کے یہ لوگ اب ہمارے سروں پہ بٹھانے لگے ہیں، اور خیر سے آج اوتھ بھی ہو گیا. تو یہ تو وہی میڈم حکومت اگر آپ پچھلی کارکردگی دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی، تو جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ تو سارے کے سارے لوگوں کے اکتفا ہے کہ ڈالر انہوں نے کنٹرول رکھا. وہ آپ مصنوعی کہیں یا اصل طریقے سے کہیں، جیسے بھی کہیں، لیکن انہوں نے ڈالر کنٹرول رکھا. اور اب ان کے آنے سے ایک روز قبل ہی ہم نے دیکھا کہ 6.5 روپے ڈالر واپس نیچے آیا، اور آج بھی ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے کو ملی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں معیشت کے جو حالات ہیں، جس طرح سے پاکستان میں ڈالر بڑھ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج نیچے آ رہی تھی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ بہتر ہوگا یا اسحاق ڈار صاحب سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا جو پہلے کر رہے تھے؟ دیکھیں، اگر آپ نے کہا ہے نا کہ یہ مصنوعی تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ واقعی ہی مصنوعی، جیسے کسی گندے پائپ کو گٹر سے یا کسی چیز سے بند کر دیا جائے اور جب وہ گٹر کا ڈھکنا کھولیں تو سب گند باہر نکل آتا ہے. تو یہ اس طرح کا کچھ کر کے گئے تھے کہ آنے والی حکومت ٹربل میں آئے، اور باقی رہ گیا کہ جی ڈالر جو نیچے آ رہی ہے، اللہ بھلا کرے مفتے کو انہوں نے رکھا اس لیے تھا کہ تم نے آرٹیفیشل یہ سب کر کے رکھنا ہے تاکہ جو ہی ہم اپنے حقدار کو لائیں اور وہ ڈالر کی قیمت جب آئے گی تو واہ واہ ہو جائے گی. مگر الحمدللہ، یعنی آپ کے مطابق یہ جان بوجھ کر نون لیگ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھاتی رہی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں، معیشت جو ڈی سٹیبل رہی ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے رہے مفتاح اسماعیل صاحب؟ جان بوجھ کے کرتے رہے ہیں. بعد میں اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا کہ تم نے ہر کام گندا کی ہے، حالانکہ وہ اس قربانی کا بکرا کرنے کی بھی وہ قیمت لے گیا ان سے. کیا مطلب؟ ہمارے عمران خان صاحب نے اتنا ویژن عوام کو دے دیا ہے کہ اب الحمدللہ ان کی اس طرح کی جو باتیں ہیں ان میں اب کوئی نہیں آئے گا. اور جس طرح کی یہ کرتے ہیں حرکتیں، ایک ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ سب جو کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں یہ جعلی ڈرامہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ سارا کچھ جعلی ہے آپ کے مطابق، اور ساری چیزیں جو ہیں جعلی ہو رہی. آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب نے اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی کہ ان کے دور میں مصنوعی طور پر ڈالر کسی طرح سے جو ہے وہ رکا رہے اور مہنگائی کی شرح کم ہو؟ کیونکہ عمران خان صاحب خود اپنے دور میں کہتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ مہنگائی ہے، جو مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. دیکھیں، جب میں نے آپ کو ایک گٹر کے پائپ کی جو مثال دی ہے نا، میری اس بات میں بہت بڑا
چھپی ہوئی ہے کہ آپ ایک گٹر ہی بند کر جاتے ہیں. یہ اسحاق ڈار اور اس طرح کے جتنے بھی نام نہاد لوگ ہیں, یہ ان کو گسٹاپو جو ہے نا ان لوگوں کے, ان کو الٹا بولنا آتا ہے, ان کو الٹا چلنا آتا ہے, ان کو الٹے کام کرنے آتے ہیں. یہ پہلے ہی سے اس طرح کی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں کہ ملک تباہ و برباد ایسے ہو, اور اس کے بعد جب ہم آئے تو واہ واہ ہو. اب اس طرح کی بات ہونی کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کورونا کو لے کے جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا کہ ساری دنیا نے ہمیں کاپی کیا, ہمارے پیچھے چلی کورونا کو لے کے پوری دنیا. خان صاحب کے بارے میں بچہ اب جانتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا نیکسٹ بھی کون بچائے گا, اللہ کے بعد عمران خان صاحب بچائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, آپ نے نوجوانوں کی بات کی, آپ نے یہ کہا کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو بچائیں گے. جی سی میں ایک ایونٹ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا, اور اس میں 2 ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلے. ہم نے دیکھا ایک وی سی صاحب جو وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے, ان کو ہٹانے پہ ہوا, اور ایک ان کے حق میں ہوا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس جو تقریر ان کی تھی اس کو سیاسی ٹچ کیوں دیا وہاں پر؟ وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ وہ وہاں پر آئے تھے, اور ٹیکنالوجی کی وہ تقریب تھی پنجاب بورڈ کی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب نے یہ جو تقریر کی ہے یہ صحیح کی ہے, یا اس میں سیاسی ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں جی, سیاسی ٹچ بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ بولنے پہ پابندی ہے. کسی ادارے کے خلاف تو نہیں بولے, کسی پرسنالٹی کے خلاف نہیں بولے. اور میں سمجھتی ہوں کہ علی زیدی صاحب جو ہیں گورنمنٹ کالج کے جو وائس چانسلر ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. جس طرح وہ کالج کو لے کے یونیورسٹی کو لے کے چل رہے ہیں, یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اور جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, کیوں شہباز شریف کہاں جھک مارنے جاتے تھے باقی کالجز اور یونیورسٹی میں, لیپ ٹاپ کہاں کھڑے ہو کے انہوں نے بانٹے تھے؟ ہر جگہ ہر کوئی جاتا ہے. ابھی شام بہاؤدین ذکریہ میں چلے گئے, ان پہ تو کسی نے گلی نہیں اٹھائی. خان صاحب پہ تو ان کو ویسے ہی تکلیف ہے نا. خان صاحب کے بارے میں, خان صاحب کھانسیں گے بھی تو ان کو تکلیف, خان صاحب ہنسیں گے تو بھی ان کو تکلیف, خان صاحب اچھا کام کریں تو بھی ان کو تکلیف, خان صاحب ان کی حرکتیں دیکھیں کہ ان کی جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ اس کی خیر منائیں. چھوڑیں ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, بہت بڑا جو ہے نا وہاں. اچھا, آڈیو لیکس کی طرف آپ خود ہی آ گئیں, آڈیو لیکس کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگلی آڈیو لیک کون سی ہونے جا رہی ہے اور اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی؟ انہوں نے جی سی میں بھی یہ بتایا کہ اگلی آڈیو لیک جو ہے اس میں جو ہے وہ الیکشن کمشنر کی آڈیو لیک ہوگی, اور الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے عمران خان صاحب کو نائل کر دیں گے. وہ یہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں یا نون لیگ کے کچھ عہدیداران کو. آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب کو کون بتا رہا ہے یہ, اور عمران خان صاحب کیسے واقف ہیں کہ اگلی آڈیو لیک کون سی آنے؟ دیکھیں اتنی ڈیپتھ میں جو ہے وہ میں نہیں جا سکتی, اور نہ مجھے اس چیز کا پتا ہے. یہ آپ خان صاحب سے اگر ڈائریکٹ کوسچن کر لیں تو اس کا جواب آپ کو زیادہ اچھا آ جائے. لیکن کیوں خان صاحب کے گھر میں ان کے بیڈ روم تک یہ لوگ نہیں پہنچے؟ اگر ان کی آڈیو لیک تو کیا یہ خدا ہے؟ یہ غلط باتیں کرتے ہیں, غلط باتیں لیک ہوتی رہیں گی, اور ان کو پتا چلتا رہے گا کہ یہ کیا کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں. آپ نہیں سمجھتی کہ اس کے وکٹم عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں دوبارہ جاتے ہیں اور ان کی اس طرح کی جو گھریلو گفتگو ہے یا اندرونی گفتگو اس طرح سے لیک ہوتی ہے, آپ سمجھتی نہیں ہے یہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت پہ کوسچن ہے؟ خدا نہ کرے کہ خان صاحب اس طرح کی کوئی بات کریں. باقی یہ وہ بھی ہیں, ہم بھی اویئر ہیں, بچہ اویئر ہے کہ یہ لوگ اس چیزوں میں ماسٹرز ہیں. نوکروں کو خریدنے میں یہ لوگ ماسٹر ہیں. لوگوں ابھی ان کے ثناء اللہ نے جا کے کتنی گھٹیا بات کی ہے کہ 1-2 MPS کی بات ہے جی, وہ بھی ہم خرید لیں گے تو ہم ان کی پنجاب گورنمنٹ گرا دیں گے. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ان لوگوں کو, ایسی گندی پرسنالٹیز کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے. ہر کوئی سمجھ گیا ان کا کیا مریم نواز, کیا مریم. آپ بھی ایم پی ہیں میڈم, آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے؟ مجھے بالکل آفر ہوئی, ابھی آفر نہیں ہوئی. جب پہلے جب ہوا تھا, جب پہلے ہمارے ایم پی ایس, دیکھیں نا میں ایم این اے نہیں ہوں, لیکن جب پنجاب سب پہلے انہوں نے گرانے کی کوشش کی ہے, جس میں ہماری 3 لیڈیز ایم پی اے گئیں, ان میں مجھے بھی بلایا گیا تھا کیونکہ میں ان لوگوں کی عزت کرتی تھی. اور ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ہم آپ کے آئیں, آپ تو بہرحال مجھے آفر ہوئی, مگر میں یہ کہہ کر اٹھ کر آئی کہ میں تو مروسی سیاستدان ہی نہیں ہوں. یہ میری پہلی پارٹی ہے اور مرتے دم تک میری PTI ہی رہے گی. میں کسی پارٹی اور میں نہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. کتنے پیسوں کی آفر ہوئی میڈم؟ کہ جب ہمیں انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے اور ہم پروٹیکشن میں رہے ہیں, حالانکہ میں 1-2 دفعہ نکل کے اپنے کام بھی گئی ہوں. جب ہم ہوٹلز میں تھے تو ہماری 50 کروڑ فی
کیے اور ایک رات پہلے 1 ارب کر دی گئی. یہ انہوں نے پاکستان کو لوٹ کر پاکستان. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے میڈم. اگر آپ دوبارہ سے بتائیں کتنے روپے؟ 50 کروڑ اور 1 ارب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ارب رات کو کر دی گئی اور 50 کروڑ جو ہے وہ 50 کروڑ ہمارا ایک ایم پی اے لے کے ترکی بھاگ بھی گیا، بھاگ چکا ہے. ہم نے دیکھا ایک کافی شاپ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا پی ٹی آئی کے فالوورز نے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ اس رویے کو بیک کرتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں بطور سیاسی کارکن یہ رویہ اچھا نہیں تھا، اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ وہ بھی خاتون ہیں، آپ بھی خاتون. بہت زیادہ اس کے حق میں تو نہیں بولوں گی، لیکن ایک بات ہے، انہوں نے مریم اورنگزیب نے بعد میں تھریٹ جو کی، اس سے مجھے یہ بہت بری بات ان کی لگی کہ لوگ جو ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ظاہر ہے لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ یہ لوگ پیسہ لوٹ کے بھاگے ہوئے، اور جہاں پر پیسہ لوٹ کر انہوں نے پیسے لگائے ہیں اب یہ وہیں سر عام گھومے تو لوگ تو ان کے پیچھے پڑیں گے. تو جو انہوں نے اینڈ میں تھریٹ کو کہ ذرا پاکستان آ کے تم یہ حرکت کرو، تو بات یہ ہے کہ پاکستان لندن میں یہ فرق ہے کہ وہاں لوگ کھلے عام بول سکتے ہیں اور پاکستان میں کھلے عام یہ لوگوں کے دلوں کی بات تھی. نہیں، ایسا عمل مدینہ میں بھی ہوا تھا، آپ نے دیکھا ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ویسے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ وہ اپنا کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیں گے ان کے خلاف، اور انہوں نے کہا ہم تو مدینہ والوں کے خلاف بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے لیکن وہاں کی حکومت نے سخت رد عمل دکھایا. جو حرم میں ہوا وہ بہت برا ہوا، وہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بولا جاتا، اور وہاں کی گورنمنٹ لیتی یا یہاں گورنمنٹ لیتی وہ اچھی بات نہیں تھی، وہ ایسی جگہ ہی نہیں تھی. لیکن یہ اس طرح کے دورے ہمارے پیسوں پہ، ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ ایک غریب انسان بھی ماچس اور صابن پہ ٹیکس دیتا ہے. یہ وہ دور بھول جائیں جب یہ منہ اٹھا کے دورے بلاول سے حساب لیں کہ اتنا وزیر خارجہ کے طور پہ یہ کتنے دورے کر کے کیا آیا ہے. بھیک مانگنے لوگ اگلے ان کے منہ پہ جوتیاں مارتے. اینکر سے بھی شروع ہو جاتا ہے وزیر اعظم، آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اینکر انٹرویو لیتی ہے اس سے بھی بھیک مانگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بولو، مجھے IMF کو بولو ہمیں قرضہ دے، ہم برباد ہو جائیں گے. ہم یہ تو بھکاری خود ہے. یہ کہتے ہیں کہ بیگر چوزر، تو تم جو ہر جگہ جا کے بیگ کرتے ہو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی نیلم حیات صاحبہ جنہوں نے بتایا کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو تعلیمی ادارے میں عمران خان صاحب کا خطاب ہے اس کو پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے یا نیگیٹیو سینس میں. اور اصغر زیدی صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے، ان کو وہ بیک کر رہی ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ مختلف اداروں میں اور بھی ہو چکا ہے، جیسے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی BZU میں مثال دی. اسی طرح سے ہم نے دیکھا پنجاب یونیورسٹی میں حماد اظہر صاحب بھی گئے. تو وہ سمجھتی ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب اس طرح کے بیانات اور جو ہے وہ روایات قائم کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی اس طرح کی چیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس پر ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو لیکس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے وہ بھی ہم نے ان سے جانا. آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے باغی TV.